شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ابو اسحاق ابراہیم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ایسے فقیر کے بارے میں سنا ہے جس کے مانگنے کا انداز بہت نرالا تھا۔ میں نے پہلے کبھی ایسا انداز نہ دیکھا اور نہ ہی ایسی صدا سنی تھی۔ وہ گلیوں میں صدا لگاتا پھرتا تھا کہ جو میری مدد کرے گا میں اس کو ایک ایسی بات بتاؤں گا جو وہ سن کر حیران ہو جائے گا، اور جو کوئی بندہ مجھے کچھ زیادہ رقم یا کسی اور چیز سے میری مدد کرے گا میں اس کو ایک عجیب و غریب چیز دکھاؤں گا۔ اس فقیر کی صدا پورے علاقے میں مشہور و معروف ہوتی جا رہی تھی، لیکن میں نے کبھی اس فقیر کا سامنا نہ کیا تھا۔ ایک دفعہ میں بازار سے گزر رہا تھا کہ میرے کان میں وہی عجیب و غریب آواز پڑی۔ صدا لگانے والا صدا لگا رہا تھا کہ میں ایک غریب فقیر ہوں، میں اندھا ہوں، جو کوئی میری مدد کرے گا میں اس کو ایسی چیز دکھاؤں گا جو وہ دیکھ کر حیران ہو جائے گا۔ جو شخص میری کچھ زیادہ مدد کرے گا میں اس کو بہت ہی عجیب بات بتاؤں گا، میں اس کو ایسی بات بتاؤں گا جس کو سن کر وہ حیران رہ جائے گا۔ میں صدا سن کر اس فقیر کی طرف چل دیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص نے اس فقیر کو چند سکے دیے۔ میں بھی اس فقیر کی طرف متوجہ ہو گیا کہ اب یہ فقیر اس بندے کو کیا بات بتائے گا۔ سکے پکڑ کر فقیر نے اس مدد کرنے والے کو کہا کہ صاحب بیٹھو، میں آپ کو ایک عجیب چیز دکھاتا ہوں۔ اس فقیر نے اپنی آنکھوں سے پردہ ہٹایا، اپنا نقاب اتارا۔ جب فقیر نے اپنی آنکھوں سے پردہ اتارا تو میری نظر اس کی آنکھوں کی طرف پڑی۔ میں حیران و پریشان رہ گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس فقیر کی آنکھیں نہیں تھیں بلکہ دونوں آنکھوں میں سوراخ تھے۔ اس کے بعد فقیر نے مدد کرنے والے کو کہا کہ صاحب میں آپ کو ایک عجیب بات سے آگاہ کرتا ہوں۔ اس فقیر نے اپنے ساتھ ہوئی آپ بیتی بتاتے ہوئے کہا کہ میں ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکا تھا، مجھے بدقسمتی سے کفن چوری کرنے کی لت لگ گئی تھی۔ میں ایک نامی گرامی کفن چور مشہور ہو گیا۔ علاقے کے لوگ جب مردے کو دفن کر کے جاتے ہیں میں پہلی رات سے ہی اس کے کفن کو چرا لیا کرتا تھا۔ لوگ مجھ سے بہت ہی تنگ تھے، وہ مجھ سے بہت زیادہ خوف کھاتے تھے، لیکن شہر کے لوگوں کے پاس کنفرم ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے وہ مجھے کچھ نہ کہتے تھے۔ میں اپنے شہر میں اکڑ کر اور تکبر کے ساتھ سرے عام گلیوں اور بازاروں میں پھرتا تھا۔ میں جہاں بھی جاتا تھا لوگ میرے راستے سے خود بخود ہی پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ میں خدا سے دور ہوتا جا رہا تھا، مجھے اللہ تعالیٰ کا کوئی خوف نہ تھا، میرا دل پتھر کا بن چکا تھا، لیکن کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا پیارا محبوب مجھے کوئی نصیحت کرتا تو میں اس کو برا بلا کہہ کر اس کی بے عزتی کر دیتا تھا۔ شہر کے سب لوگ مجھ سے بہت ہی ڈرتے تھے۔ شہر والوں کا یہ خیال تھا کہ قبرستان جانے سے تو لوگ دن کے وقت خوف کھاتے ہیں، لیکن یہ کفن چور کس بہادری سے رات کے وقت قبرستان میں جا کر حساب و کتاب والی پہلی رات ہی مردے کا کفن اتار کر بیچ دیتا ہے۔ شہر والے مجھے شیطان سے کم نہیں سمجھتے تھے، وہ مجھے شیطان کے نام سے ہی جانتے تھے۔ شہر میں جب بھی کسی کا کوئی فوت ہوتا تو ان کا خیال یہی ہوتا کہ آج رات ہی کفن چور ہمارے مرنے والے کا کفن چوری کر لے گا۔ لوگ مرنے والے کا بہت ہی خیال کیا کرتے تھے، لیکن میں اس سب کے باوجود بھی مردے کا کفن چوری کر لیا کرتا تھا۔ لوگ اس بات پر بھی بہت ہی حیران تھے کہ یہ کس طرح سے کفن چوری کر لیتا ہے، یہ کس طرح سے لاش سے کفن اتار لیتا ہے۔ ایک دفعہ میرے ساتھ بہت ہی عجیب قصہ پیش آیا کہ ایک دن اس علاقے کے قاضی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اس نے کسی ملازم کے ہاتھ مجھے بلاوا بھیجا۔ ملازم نے میرے پاس آ کر کہا کہ قاضی صاحب تجھے ملنا چاہتے ہیں۔
میں اس نوکر کے ساتھ قاضی کو ملنے کے لیے اس کے گھر چلا گیا۔ میں نے دیکھا کہ قاضی کو بہت ہی سخت بخار ہے، وہ آخری سانسوں میں ہے، اس کے زندہ بچنے کے کوئی چانس نہ تھے۔ قاضی نے مجھے پاس بٹھا لیا، اس نے مجھے 100 دینار پیش کیے اور عرض کرنے لگا، اے کفن چور، میں جانتا ہوں کہ میں بہت ہی جلد اس دنیا سے جانے والا ہوں، میری موت کے دن پاس ہیں، میں نے تجھ کو بلا کر 100 دینار اس لیے دیے ہیں کہ تم اس 100 دینار کے بدلے میرا کفن چوری نہ کرنا، تاکہ میرا کفن میرے جسم پر محفوظ رہے۔ میں نے قاضی سے وعدہ کیا کہ میں تمہارا کفن چوری نہیں کروں گا، کیونکہ تم نے مجھے عطیہ دے دیا ہے۔ اس کے بعد میں قاضی کے گھر سے نکل آیا۔ کافی دن بیماری کی حالت میں رہنے کے بعد قاضی آہستہ آہستہ صحت یاب ہو گیا۔ پھر وہ کافی مدت تک صحت یابی کی زندگی بسر کرنے کے بعد ایک دن وہ اچانک مر گیا۔ مجھے کسی نے بتایا کہ قاضی وصال کر گیا ہے۔ شہر کے سارے لوگ قاضی کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے تھے۔ جب اس کو لوگ دفنا کر چلے گئے تھے تو میں نے سوچا کہ اس کا بھی کفن چوری کر لوں، لیکن مجھے قاضی کے ساتھ اپنا کیا ہوا وعدہ یاد آ گیا، لیکن شیطان مجھ پر حاوی ہو گیا تھا۔ شیطان نے میرے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ اس نے معاوضہ تو تب دیا تھا جب وہ پہلے بیمار ہوا تھا، اس کے بعد تو وہ ٹھیک ہو گیا تھا، وہ وعدہ تو ختم ہو گیا، وہ معاوضہ تو اس وقت کا تھا جب وہ پہلے بیمار ہوا تھا۔ یہ باتیں سوچتے ہوئے میں نے اس کا کفن چوری کرنے کا ارادہ کر لیا۔ جب رات کا آخری پہر ہوا تو میں قاضی کی قبر پر گیا۔ میں نے قاضی کی قبر کو کھودا تو قبر میں ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی جو کہ قاضی کی ہم شکل تھی۔ خوبصورت چہرہ دیکھ کر میری نیت خراب ہو گئی۔ میں قبر میں اترا، میں نے اس حسین و جمیل لڑکی کو چھوا۔ جب اس لڑکی نے میری طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آگ کے شعلے نکلتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ میں اس عورت کی آنکھوں کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ میری آنکھوں میں شدید درد ہوا۔ مجھے ایسا لگا کہ میری آنکھوں میں کوئی چیز جا رہی ہے، مجھے بہت ہی تکلیف ہو رہی تھی۔ اسی وقت مجھے دکھائی دینا بند ہو گیا۔ میں قبر میں ہی تھا کہ مجھے ایک غائب سے آواز سنائی دی، اے خدا کے دشمن، تو خدا کے رازوں پر سے پردہ اٹھانا چاہتا ہے، بس یہ میرا اندھا ہونے کا قصہ ہے۔ اب میں یہ صدا اس وجہ سے لگاتا ہوں کہ میں لوگوں کو بتا سکوں کہ شیطان کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کب اور کس وقت انسان پر حاوی ہو جائے، اس کے بارے میں کسی کو کوئی علم نہیں ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے مجھ جیسے بدبختوں کو سزا دے کر رہتی دنیا تک دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا ہے، تاکہ لوگ میرے جیسے بدبختوں سے عبرت حاصل کر کے برے کاموں سے بچ سکیں۔ اس فقیر کی داستان سے ہم کو یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رازوں سے ہمیں پردہ نہیں اٹھانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جاننے والا ہے۔ ہمیں خود ایسے رازوں سے دور رہنا چاہیے۔